السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی میرے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے سبق میں نے تختی نمبر اول کے متعلق چند باتیں آپ کو بتائی تھی، تو کچھ دوستوں کے سوالات ایسے آئے کہ قاری صاحب یہ بتائیں بھئی الف کے بعد با تا سا، اکثر اسکولوں میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے بے تے سے، اس کو با اور تا سا، اس کو با تا سا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آج میں اس کی تشریح کروں گا، اس سبق میں بتاؤں گا، پھر آگے سبق بھی ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ با تا اور سا یہ اسکولوں میں بھی اکثر بے تے سے پڑھے جاتے ہیں، اور 80% لوگ اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا پڑھنا غلط ہے۔ ہاں، اسکول کی تعلیم میں اس طرح پڑھایا جاتا ہے، مگر قرآنی تعلیم میں بے تے سے یہ نہیں ہے۔ اب میں اس کی تشریح آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم جو ہے، جو عربی زبان ہے، اس میں ہم با کو بے نہیں پڑھ سکتے، تا کو تے نہیں پڑھ سکتے، سا کو سے نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی را کو رے نہیں پڑھ سکتے، زا کو زے نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ لوگ صاد کو سواد پڑھتے ہیں اور ضاد کو دواد پڑھتے ہیں، طا کو طوئے، ضا کو ضوئے پڑھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ اصل تلفظ ان کا یہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ با کو با پڑھنا، تے کو تا پڑھنا، سے کو سا پڑھنا۔ عربی زبان میں ان حرفوں کا یہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، جیسا کہ سورتوں کے شروع میں بھی آتا ہے اور آیتوں کے درمیان میں بھی آتا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح آتا ہے۔ سورت کے شروع میں ہے کہ الف لام را، ہم پڑھتے ہیں الف لام را۔ دیکھیں اب الف لام را، را تو یہاں بھی را ہی لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی را ہی لکھی ہوئی ہے، رے کی جگہ را کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی صاد کو دیکھ لیں، ہم صاد کو سواد پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم میں اس کا لفظ کیسے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے الف لام میم صاد، دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں صاد، سواد تو نہیں پڑھتے، سواد پڑھنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایسے ہی طا، جس کو ہم طوئے پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں سورت کے شروع میں آتا ہے طٰ، ہم اس کو یوں تو نہیں پڑھتے طوئے ہے، بلکہ ہم پڑھتے ہیں طٰ۔ ایسے ہی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ ہے ہم پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم میں سورت کے شروع میں آتا ہے حامیم، اب ہم اس کو یوں نہیں پڑھتے کہ ہے میم۔ اس لیے عربی زبان میں قرآن کریم کا جو تلفظ ہے وہ اسی طریقے سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ ہاں آگے بہت تفصیل ہے کہ قرأت میں جو 7 زبانوں میں قرآن کریم نازل ہوا، اس میں پھر اور طریقے بھی ہیں کہ جس میں ان لفظوں کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ بات کی تشریح ہے، لیکن بچوں کو یہ سمجھانا مقصود نہیں۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف، اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہمارا سبق یہاں تک ہوا تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سبق شروع کرنے سے پہلے، کہ تختی نمبر اول میں حروف مفردات میں کل 29 حروف ہیں، جو کہ الف سے لے کر یا تک ہیں، جو کہ الف سے لے کر یا تک ہیں، یہ کل حروف 29 ہیں۔ اب ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سبق میں پڑھایا ہے کہ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ ایک انگلی کو ٹیڑھا کرنے میں یا اس کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی ہی ایک الف کی مقدار ہے، مطلب کہ اتنی ہی ایک الف کو کہتے ہیں، اتنی مقدار، اتنی ہی ٹائم میں، جتنی ٹائم میں انگلی کو کھولنے اور بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ الف کی مقدار ہے۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان پورے 29 حرفوں میں سے 2 حرف ایسے ہیں جو نہ تو ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں اور نہ ہی ایک الف سے زیادہ کھینچے جاتے ہیں، بلکہ وہ بالکل درمیانی کیفیت سے کھینچے جاتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے حروف ہیں میں آپ کو اس کے اوپر نشان لگا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ وہ پہلا لفظ ہے الف، اس کو کہتے ہیں الف یہ، اور دوسرا لفظ ہے حمزہ۔ دیکھیں اب ہم الف کو ہم اپنی انگلی کو کھول کے دیکھ لیں، بند کر کے دیکھ لیں، یہ اس سے جلدی ادا ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پر ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں الف اور حمزہ یہ الگ ہو گئے۔ اب کل بچ گئے 27 حروف۔ 27 حرفوں میں سے 12 حروف ایسے، یعنی ہم نے ان دونوں کو نکال دیا، الف اور حمزہ کو، کل حروف 29 تھے، اب حمزہ کو اور الف کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے، بچ گئے 29 حرفوں میں سے 27۔ اب 27 حرفوں میں سے کون سے حروف جو ہیں ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں اور کون سے حروف جو ہیں وہ اس سے زیادہ کھینچے جاتے ہیں ایک الف سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو زیادہ کھینچے جاتے ہیں وہ کتنا کھینچے جاتے ہیں اور جو کم کھینچے جاتے ہیں وہ کتنا کھینچے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو ایک الف کے برابر حروف کھینچے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اب میں آپ کو نشان لگا کے بتاؤں گا۔ اب دیکھیں یہ جو حروف جن کے اوپر اس طرح گول بڑا نشان لگا ہوا ہے یہ نہ ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں نہ زیادہ۔ اب میں دوسرا اس طرح کا نشان لگاؤں گا جو حرف ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں وہ یہ حروف ہیں، یہ ح ب ت ث ح خ ر اور ایسے ہی ز، ایسے ہی آگے یہ والا ط ظ، ایسے ہی فا اور آگے ہے ہا اور یہ دونوں یا۔ اب یہ 12 حروف جو ہیں جن کے اوپر آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں، یعنی اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کچھ تو ان کو ایک الف کے برابر نہیں کھینچتے، یعنی جھٹکے سے پڑھتے با تا سا، یہ بھی غلطی ہے، اور کچھ حروف لوگ ان حرفوں کو اتنا زیادہ کھینچ جاتے ہیں کہ یہ حروف خراب ہو جاتے ہیں، یعنی با تا سا، یہ غلطی ہے۔ اب پیارے بچوں آپ نے اس کو جو ہے نا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، یعنی با تا سا ح خ ر ز ط ظ ف، ایسے ہی ہا یا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف بچ گئے، باقی حروف بچتے ہیں 29 میں سے 2 یہ، اور جو ہے نا 12 حروف ایک الف کے برابر والے، اور جو باقی بچتے ہیں وہ کل حروف جو ہیں وہ 15 ہیں۔ وہ کتنے بنتے ہیں؟ 15 حروف بنتے ہیں۔ اب ان 15 حروف کو ہم نے کھینچنا ہے 5 الف کے برابر، یعنی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جیم دال ذال۔ اب اس کی کیا مقدار ہے 5 الف کی؟ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم 5 الف کو کیسے پہچانیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک الف کی مقدار کے بارے میں بتایا کہ ایک انگلی کو ٹیڑھا کرنے میں یا کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ایک الف کی مقدار ہے۔ اب آپ 5 انگلیوں کو یا کھولیں یا بند کریں تو اس کی مقدار ایک انگلی کی ایک الف کے مقدار کے برابر ہوگی، ٹائم ہوگا۔ تو جب ہم 5 انگلیوں کو کھول لیں گے یا بند کر لیں گے تو یہ حرف کو پورا پڑھ لیں گے۔ اب میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے اور یہ جیم، یا میں بند کر کے بتا دیتا ہوں، جیم، یہ 5 الف کی مقدار ہو گئی۔ اب ہم نے ان حرفوں کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ چلیں آج کا سبق یہیں پر
ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں آپ کو آگے والے حرفوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔